بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ چاہے کوئی خاص بات نہ بھی ہو ملاقات ہو سکے اور تبادلہ خیال ہو سکے. آج 2-3 موضوعات تھے جن پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کا 8 ستمبر کا جلسہ ہے. اس کے حوالے سے میڈیا سے آپ کو اور ہمارے مختلف جو میڈیاز کے نمائندے ہیں ان سے آپ کو وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی ہوں گی. تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں. خیبر پختونخوا سے کم از کم میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے کارکنان اسلام آباد پہنچیں گے اور بڑے پیمانے پر تیاریاں ہو رہی ہیں. اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب خود ذاتی طور پر تمام جو تیاریاں ہیں اور موبیلائز کرنے کا جو آپریشن ہے کارکنان کو اس کو خود دیکھ رہے ہیں, ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. کل بھی صوبائی اسمبلی کے ممبران, قومی اسمبلی کے ممبران سے ملاقات ہوئی ہے, ان کو پلان دیا گیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک زبردست انداز میں ہم خیبر پختونخوا کی نمائندگی وہاں کریں گے. جلسہ صرف افراد کا اجتماع نہیں ہوتا بلکہ ان افراد کے جذبات, ان کی سوچ اور ملک کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کا ایک اجتماعی اظہار ہوتا ہے. اور اسی لیے پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت پر براجمان بددیانتی کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر کی سازش جس میں یہ سب ملوث تھے اور جس کا 8 فروری کو عوام کے جذبات کا جو اظہار انہوں نے ووٹ کے ذریعے کیا تھا, اس مینڈیٹ کو چرا کر ان لوگوں کو ہم پر نافذ کیا گیا ہے, مسلط کیا گیا ہے. تو ان کے خلاف ایک اجتماعی اظہار ہوگا اس بات کا کہ ہم آپ کو مسترد کرتے ہیں, ہم آپ کو لیجیٹیمیٹ اور جائز حکومت تسلیم نہیں کرتے اور آپ کی تمام اقدامات کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اقدامات کرنے کا, اٹھانے کا, ان سٹیپس کو, ان جو آپ کی پالیسیاں ہیں ان کو پرسو کرنے کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ اظہار ہوگا, کسی کے لیے کسی خطرے کی بات نہیں ہے, کوئی غیر قانونی حرکت وہاں نہیں ہوگی. قانون اور آئین اور جمہوری اقدار کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف اپنا احتجاج کا حق ریکارڈ کروائے گی. اور میں امید کرتا ہوں, امید ویسے مجھے بہت کم ہے لیکن پھر بھی امید کرتا ہوں کہ شاید ان کو عقل آئے اور یہ جو NOC انہوں نے خود 22 اگست کو ہمیں دیا تھا 8 ستمبر کا, اس کو یہ بغیر کسی وجہ کے پھر کینسل نہیں کریں گے. انہیں میں اتنا ضرور یقین دلاتا ہوں کہ انہیں خوف کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو مار مار کر نہیں ہٹائیں گے, ہم ان کو عوام کی قوت سے اس قبضے کی کرسی سے ہٹائیں گے اور انشاءاللہ یہ جلسہ اس سلسلے میں ایک سٹیپ ہوگا, ایک قدم ہوگا. تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم ان کو غیر منتخب, چور, بددیانت حکومت کہتے ہیں, فارم 47 کی حکومت کہتے ہیں, تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. الیکشن کے نتائج کے ساتھ جو رد و بدل کیا گیا اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ تخت اسلام آباد پر فائز ہوئے, وہ تو ایک الگ ایشو ہے, ایک الگ کہانی ہے اور وہ آپ سب کے سامنے بار بار ریپیٹ ہو چکی ہے. لیکن ان کے رویے کو آپ دیکھیں کہ پارلیمان میں جس انداز میں یہ ملک کا نظام چلا رہے ہیں, کہ پارلیمان میں عوامی فلاح کے لیے تو مجھے یاد نہیں آتا کہ گزشتہ چند ماہ میں کوئی قانون سازی کی گئی ہو. ہاں البتہ اگر قانون سازی کی گئی ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف کو اور ان کی کابینہ کے 99% ارکان کو کرپشن کے کیسز سے فارغ کرانے کے لیے, بچانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. آپ نے دیکھا کل اسلام آباد میں جلسہ کرنے کو جرم قرار دے دیا گیا, یعنی وہ حرکت, وہ اقدام جو آئین پاکستان کے تحت ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے, اسی حق کو چھین کر قانون سازی کے ذریعے اس حق پر پابندی لگا دی گئی, اس حق کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی آئین کا وہ غیر آئینی استعمال کہ جس کے تصور سے انسان کو شرم آنی چاہیے, لیکن یہ لوگ وہ کر رہے ہیں. اور یہی اقدامات ان کے گلے میں خود بھی پڑیں گے, خود ہی یہ پھر بعد میں پچھتائیں گے کہ انہوں نے یہ قانون کیسے کیوں بنایا. میاں نواز شریف صاحب کی تو یہ پرانی روایت ہے کہ انہوں نے پہلے احتساب کا قانون بنایا,
احتساب کمیشن بنایا, اپنے ایک خاص گھر کے اس کو میں کہوں گا ملازم کو اس کا چیئرمین بنایا, جس نے تھوک کے حساب سے اپنے سیاسی مخالفین کو رگڑا. یہ 1997 98 99 کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن جنرل مشرف کے اقتدار میں آنے کے بعد وہی قانون ان کے لیے ان کے گلے میں توق بن گیا, اور بعد میں اسی نیب کے قانون کے تحت ان کو سزائیں بھی ہوئیں, اور یہ پھر روتے رہے, اور آخر میں ڈیل کر کے 100 سوٹ کیسوں سمیت 10 سال کے لیے جدہ بھاگ گئے اور وہاں کھجورے کھاتے رہے. اب کہنے کا جو میرا مقصد ہے, اسی طرح کی قانون سازی یہ پھر کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے, اب یہ بحث بھی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اور ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے. اس کے لیے بھی یہ پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کا سہارا لینے کی وجہ سے کر کیا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو, جس میں یہ واضح طور پر اصول متعین کر دیا گیا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہی چیف جسٹس بنے گا, اس کی پامالی کرنے لگے ہیں. اس سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس پر جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے اس کو بھی پارلیمان کے ذریعے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی اور اس فیصلے پر عمل درآمد کو رکوانے کی کوشش کی, جو ابھی تک جاری ہے. اور یہ اس کے مختلف بچے ہیں جو ان کے وہ اقدامات جو ہے ان کو جن رہے ہیں. یعنی پہلے فیصلے کو روکنے کی, ریزرو سیٹس کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے حرکت کی, اس کے بعد چونکہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایشو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا اور ججز کی تعداد بڑھانے کا ہے, تو اب وہ حربے استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام یہ سب کچھ جانتی ہے, ان سب حرکتوں پر ہماری نظر ہے. جیسے یہ ماضی میں شرمندہ اور خوار ہوئے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے, اسی طرح مستقبل میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. وہی قرآن کی آیت سامنے رکھوں گا کہ تم تو چال چلنے والے ہو لیکن اللہ تم سے بہتر چال چلتا ہے. تو اللہ کے چال اپنی جگہ پہ ہے, انشاءاللہ ان سب کو ناکامی ہوگی اور شکست ہوگی. دوسری بات جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی جمہوری نظام ہی کا ذکر کرتے ہوئے میں اختر مینگل صاحب کے استعفے پہ بات کروں گا. اختر مینگل صاحب بلوچستان سے الیکٹ ہوئے, آپ نے ان کے بیانات دیکھے. انہوں نے کہا میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور استعفے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ نہ اس پارلیمان میں ہماری بات سنی جاتی ہے اور نہ ہی یہاں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے. بالکل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ چوروں کو بٹھائیں گے تو چور کبھی بھی دیانت کا, امانت کا, سچائی کا اور حق کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے یہی کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو اختر مینگل صاحب کا کہ جذبات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں, میں ان کی حمایت بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اختر مینگل صاحب کا تو چلیں ضمیر زندہ ہے, وہ بلوچستان کے حقوق پر پریشان ہیں, افسردہ ہیں, غمگین ہیں, اور انہوں نے یہ حرکت کی مایوس ہو کر. لیکن ایک اور شخص ہے جو لاہور میں بیٹھا منہ پہ ماسک لگا کر آتا ہے, پتہ نہیں کس چیز سے ڈرتا ہے, پاکستان کی فضا اور ہوا سے ڈرتا ہے. جب بھی پریس کانفرنس میں دیکھو اس نے منہ پہ ماسک لگایا ہوا تھا, جس کا جو 3 مرتبہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور 4تھی مرتبہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں استعفیٰ اس کو دینا چاہیے, کیونکہ ایک تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار چکا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے. اس کو عوام نے منتخب نہیں کیا, اس کو الیکشن کمیشن نے منتخب کیا ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کا ضمیر جاگنا چاہیے تو اس شخص کا جاگنا چاہیے. ایک تو ویسے بھی عمر کے آخری حصے میں ہے, کوئی پتہ نہیں زندگی کا تو کسی جوان کا اور نوجوان کا بھی نہیں پتہ چلتا, لیکن بہرحال ایک گیس کیا جا سکتا ہے کہ اس عمر میں تو انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اور خاص طور پر ان گناہوں کی جو اس کے وجہ سے اجتماعی طور پر لوگوں کو نقصان دے چکے ہوں, کیونکہ وہ گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, اللہ ان کی پکڑ بھی کرتا ہے. تو اس کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل سے تھوڑا سا وہ سبق لیتے ہوئے خود بھی مستعفی ہو جانا چاہیے, اور اپنے یہ بھائی کو جس کو بٹھایا ہوا ہے, جس کے ساتھ اس کا اقتدار کی کرسی پہ جھگڑا بھی چل رہا ہے, اس کو بھی فارغ کرنا چاہیے. اس کو بھی کہنا چاہیے کہ تم بھی کوئی ضمیر کی آواز سنو. خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ زندگی کے اقتدار جو ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہوتے, ایک اور زندگی بھی ہے, اس میں بھی پھر وضاحتیں دینی پڑیں گی. ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ مختصر باتیں کرنا چاہ رہا ہوں, ٹائم میں بچانا چاہ رہا ہوں, ورنہ بہت کچھ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اب میں صوبے کی طرف آتا ہوں. صوبائی لیول پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر 2-3 ایشوز ہیں جو میڈیا میں گردش کر رہے ہیں, میں ان پر ایکچولی اپنے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ کے لیے چیزیں ٹھیک ہو سکیں. ایک بنو میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس, جس پر میڈیا کل سے مجھے بھی کافی رابطے ہو رہے ہیں, اور میں نے 1-2 ٹی وی چینلز پہ کل بیپرز پہ بات بھی کی. یہ ایک دلاور صاحب ہیں بنو کے, جن کی زمین تھی اس پر انہوں نے سوسائٹی بنانے کے لیے
درخواست دی اور وہ سوسائٹی کے جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کا پروسیس کرتے رہے. ان صاحب کا ایک بیٹا ہے, میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کو آگ کر دیتا, لیکن بہرحال اس کا بیٹا ہے ہمایوں دلاور, جس نے ایک بہت ہی بدنام زمانہ قسم کا کیس کا فیصلہ کیا تھا, اور پاکستان کی تاریخ میں شاید وہ چند کیس ہیں جن پہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے, لیکن بہرحال اس نے کیا. اب اس کی سوسائٹی کے حوالے سے, یہ جو سوسائٹی ہے اس کے والد کے نام پہ, اس پہ شکایات آ رہی تھیں مختلف قسم کی, آپ کے میڈیا میں بھی آئی ہیں, ہمیں بھی براہ راست موصول ہوتی رہی ہیں کہ جی اس سوسائٹی کی آپ تحقیقات کریں. اور یہ بات اس طرح ہوئی کہ وہاں سے ایک سڑک گزر رہی ہے, اس سڑک سے ان کو کوئی ایکسٹینشن چاہیے تھی, کوئی کہ جی اس سڑک سے ڈائریکٹ اس سوسائٹی کو ایکسیس دیا جائے. تو وہ بات اس دوران آئی کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سڑک نہیں دیں گے, ہم سڑک کو وہ نہیں کریں گے, مطلب ایکسٹرا اخراجات نہیں کریں گے کہ سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اس کے بعد یہ باتیں پھیلیں, پھر سامنے آئیں. جیسے میں نے کہا, جب شکایات آئیں تو ہماری حکومت کا یہ ایک فرض ہے کہ ان شکایات کی روشنی میں تفتیش کرے. ہم نے یعنی محکمہ انسداد جو رشوت ستانی ہے, اینٹی کرپشن جو محکمہ ہے, انہوں نے اس کو پروب کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے. دیکھیں میں ایک بار اور بتا دوں, تفتیش میں اور پروب میں ایک قانونی فرق ہوتا ہے, جس کو آپ ایک قسم کی ابتدائی اقدامات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ جی اس سوسائٹی میں گڑبڑ ہوئی ہے, غیر قانونی طور پر NOCs جاری کیے گئے ہیں, یا کسی طرح سے بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو حکومت کے پاس ظاہر جن تو ہے نہیں جو آ کر اس کو کہیں کہ ہاں یہ واقعی ہوا ہے. ہم نے کاغذات پہ اور ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. تو ہمارے محکمے نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف جو متعلقہ محکمے ہیں جن کے پاس وہ ریکارڈ ہے, ان کو خط لکھا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں تاکہ ہم ریکارڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ کیا واقعی جو الزامات ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں. ابھی تک ہمارے سامنے ریکارڈ پر جو بات ہے وہی ہو رہی ہے, ہم اس ریکارڈ کو پروب کر رہے ہیں. اگر ریکارڈ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہوا, ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے, تو کیس ختم ہو جائے گا. لیکن اگر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نہیں یہاں پر کہیں پہ اثر رسوخ استعمال کیا گیا ہے, یا کہیں پہ قانون کا جو تقاضا ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے, یا وائلیٹ کیا گیا ہے, پامالی کی گئی ہے, تو پھر یقیناً تفتیش شروع ہوگی. تفتیش جو ہے وہ ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے جس میں ایڈمنسٹریٹو پروسیس سے نکل کے پھر قانون کا جو ضابطہ ہے اس کے تحت وہ تفتیش ہوتی ہے. اور تفتیش کے بعد اگر واقعی ثبوت سامنے آتے ہیں تو پھر مقدمہ عدالت میں چلے گا. ابھی اس کا پروب سٹیج ہے, یعنی ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ شکایات درست ہیں یا نہیں, اور کیا ریکارڈ سے یہ شکایات ثابت ہوتی ہیں, یا ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے بعد ہم ان کی تفتیش کریں یا اس کو ختم کر دیں. تو یہ ایک سٹیج ہے. میں نے وضاحت کے ساتھ اس لیے آپ سے یہ بات کی تاکہ اس مسئلے کو ہم کل کر لیں. اب دیکھیں مستقبل میں اگر کوئی چیز اینٹی کرپشن والوں کے سامنے آتی ہے وائلیشن کی, تو پھر یقیناً انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی. اگر نہیں آتی تو وہ ختم ہو جائے گی اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک ایشو ہے. دوسرا, میں یہاں پر جس طرح کے ملک میں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے اور ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ایک ہمارے یہاں سے کچھ فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو ابھی تک چند مہینے ہو گئے ہیں اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے, اس کو ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ گورنر ہے. تو وہ ہر روز صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھتا ہے, پہلے اپنی شکل دیکھتا ہے, اس کے بعد وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو گورنر ہاؤس جہاں میں ہوں, تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ گورنر ہوں. تو پھر وہ باہر نکل کر کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتا ہے. اس کی دو وجوہات, ایک تو میڈیا میں زندہ رہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہے. آپ نے کبھی اس کی میز دیکھی ہوگی, وہ میز بالکل صاف ہوتی ہے, نہ اس پہ کوئی فائل ہوتی ہے, نہ اس پہ کوئی کاغذ ہوتا ہے, نہ اس سے کوئی میٹنگ کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہے. سیریمونیل پوزیشن ہے جو اس کو ایک سیاسی ڈیل کے نتیجے میں ملی ہے, نہ کہ سیاسی اس کا کوئی تجربہ ہے یا وہ کوئی بڑا سینئر سیاستدان ہے, کیونکہ اسی کی اپنی پارٹی میں اس سے بڑے بڑے سیاستدان موجود ہیں اسی صوبے میں, جن کا اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو پھر یا سینیورٹی پہ دیکھا جائے, تجربے پہ دیکھا جائے, قربانیوں کی بنیاد پر کسی سیاسی عہدے کا پر فائز ہونا دیکھا جائے, تو پھر ان کا حق بنتا ہے, اس کا نہیں بنتا. لیکن بہرحال آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس ملک میں. تو وہ آج گورنر بن کر اب لوگوں کو بھی جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں تو گورنر ہوں, اب آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں گورنر ہوں. تو وہ بیانات داغتا ہے, ان بیانات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, لیکن وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کی بات کا جواب نہ دوں, کیونکہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے. لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو پھر میڈیا بھی اس کو ماشاءاللہ اٹھاتا ہے, اور جب اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے, تاکہ اگر اس بیانات کی وجہ سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وہ غلط فہمی دور ہو. ابھی حالیہ دنوں میں اس نے بیان دیا ہے کہ
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعتماد کا ووٹ لے. کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے؟ محترم، اگر آپ اسمبلی کی تعداد کا جائزہ لیں اور جس پارٹی کی سیٹیں ہیں اس تناسب کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ 3/4 میجورٹی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں. اور یہ خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جو لوگ جھرلو پھیرنا چاہتے تھے نتائج میں، بھرپور کوشش کے باوجود وہ ہمیں یہاں پر وہ نہ کر سکے، ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکے. باقی جگہوں میں کامیاب ہو گئے، وہاں انہوں نے کر دکھایا، یہاں پر وہ کوئی کرشمہ نہ دکھا سکے. تو 3/4 وزیر اعلیٰ نے ہی 3/4 میجورٹی سے اس کرسی پر بیٹھا ہے، اس عہدے اسمبلی نے بٹھایا ہے. کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے؟ اگر آپ میں جرت ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو واقعی آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو صحیح رائے دے رہا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ سے اعتماد کے ووٹ کا فارملی تقاضا کریں. بیانات دینے کی کیا تو کہ کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داغ دیا، کبھی کسی جگہ فیتا کاٹتے ہوئے بیان داغ دیا، کیونکہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں تو آپ بیانات داغتے رہتے ہیں. تو عوام کا وقت بھی نہ ضائع کریں، قوم کا بھی نہ ضائع کریں، اور اپنے اس آفس کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو بے انصافی بھی نہ کریں. فضول بیانات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئیں اور کوشش کریں کہ ان کے خلاف آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ قانونی طور پر ان سے تقاضا کر لیں. اور انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ ہم ضرورت آئے گی تو ہم لے بھی لیں گے، لیکن ایسی کوئی ضرورت ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور اللہ کے فضل سے اسمبلی کا وزیر اعلیٰ پہ اعتماد ہے. باقی اگر آپ کی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ اس وجہ سے دشمنی یا غصہ ہے کہ انہوں نے آپ کو 3 مرتبہ عبرتناک شکستیں دی ہیں انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے الیکشن میں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے آپ کو بار بار ریجیکٹ کیا ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں، تو اگر یہ غصہ ہے تو یہ غصہ پھر اب آپ کے میں علاج یہ نہیں ہو سکتا، کوئی سیاسی علاج آپ کا نہیں ہے. آپ کو کسی ماہر نفسیات سے پھر رائے لینی چاہیے، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں، ضرور اس کو کنسلٹ کریں. اس دن آپ نے بیٹھ کر ایک ٹی وی شو پر ایک پتہ نہیں کس قسم کی فضول بات کر دی کہ جی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ افسران سے، سرکاری افسران کی تعیناتی پر پیسے لیتا ہے، بلکہ وہ اماؤنٹ بھی بتا دی کہ اتنے اماؤنٹ. اب آپ عدالت میں ذرا ثبوت لے کر آئیں گے کیونکہ آپ کو لیگل نوٹس مل چکا ہے، آپ آ جائیں، آپ عدالت میں وہی ثبوت دکھا دیں. اگر وزیر اعلیٰ نے کیا ہے تو وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر آپ نے یہ دشنام ترازی کی ہے، ڈیفیمیشن کی ہے، تو پھر اخلاقی جرات کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اپنی غلطی بھی ماننی پڑے گی، اور اگر تھوڑی سی اور حیا شرم نام کی کوئی چیز آپ کے اندر ہے تو آپ اس عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیں، کیونکہ آپ ایک بہت ہی ایسے منصب پر فائز ہیں جو بدقسمتی سے آپ فائز ہیں کہ جو ایک اہم منصب ہے صوبے میں، کم از کم ایک سیریمونیل منصب ہے لیکن اس صوبے کی شناخت ہے، تو آپ پھر اس سے استعفیٰ دیں. اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جنہوں نے ہمارے پارٹی پر 9 مئی کا یہ مقدمات بنائے ہیں اور 9 مئی کو گزرے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، ابھی تک آپ نے ہمارے لوگوں کے چالان نہیں پیش کیے. ڈر آپ کو اتنا ہے کہ آپ 9 مئی بار بار، اگر وہ رانا ثناء اللہ ہے، اگر وہ خواجہ جس کو کیا کہتے ہیں خواجہ ڈھکوسلا جو ہے ادھر کا سیالکوٹ کا، تو اس طرح کے بیانات آپ دیتے ہیں صرف سیاست میں زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس قوم کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اب آپ 9 مئی کا سہارا لے کر بار بار پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو اگر بدنام ہونا ہوتا، پی ٹی آئی کو اگر ناکام ہونا ہوتا، اگر 9 مئی اتنا کامیاب حربہ ہوتا آپ کا جس پر آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، تو 8 فروری کو 2024 کو پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو اتنی لینڈ سلائیڈ تعداد میں ووٹ نہ دیتی. تو اس لیے آپ کا وہ حربہ تو ناکام ہے. اب جاگ جائیں یار، کوئی نئی بات کریں، پی ٹی آئی کے خلاف کوئی نیا الزام لے کر آئیں. اگر آپ کے پاس تو نیا الزام لگانے کے لیے بھی کوئی مواد نہیں ہے، وہی پرانی باتیں دہرا رہے ہو. اور ہمارے لوگوں کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، ہمارے اعجاز چودھری کو، ہمارے محمود الرشید کو، اور تو چھوڑیں، شرم کرو خواجہ آصف، اور شرم کرو محسن نقوی، اور شرم کرو رانا ثناء اللہ کہ تم نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. 70 سال سے ان کی زیادہ عمر ہے، خاتون ہے. تمہارے پیر و مرشد کو انہوں نے اتنے جوتے مارے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن اس کی سپورٹ میں نہ آتا تو وہ آج دوبارہ برطانیہ میں میکڈونلڈس کے برگر کھا رہا ہوتا. لیکن بدقسمتی سے ایک شخص آپ کے ساتھ مل گیا، اس نے آپ کے پیر کو الیکشن جتوا دیا، جیلی تو مینڈیٹ دلوا کر، جو آج منہ پہ ماسک لے کے
پھرتا رہتا ہے. کورونا تو میری یادداشت کے مطابق اور معلومات کے مطابق کافی عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے. ایسا کوئی بیماری بھی نہیں ہے جس سے ڈر ہو. میرے خیال میں عوام سے شرمندگی کی وجہ ہے کہ عوام کو منہ نہیں دکھا سکتا, تو اس لیے آنکھیں تو بند نہیں کر سکتا کہ عوام اس کو نظر نہ آئے, لیکن عوام سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے ماسک میں. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا تمام عوام سے کہ ان کو ریجیکٹ کریں. یہی ان کے کرتوت ہیں, انہوں نے الزام ہی لگانے ہیں, ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.